إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ چوتھی نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تفسیر ہوگی بإذن اللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورۃ النازعات کے آغاز میں والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا۔ والسابحات سبحا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی کہ ان کی قسم جو تیرتے اور پھرتے ہیں، یعنی اور تیرتے پھرنے والوں کی قسم۔ وہ تیرتے پھرنے والے کون ہیں اس کی تفسیر آگے آئے گی انشاءاللہ۔ فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ سب سے پہلے انشاءاللہ فالسابحات سبحا اس آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی، اور اس میں السبح کا جو لغوی معنی ہے عربی زبان میں ہم پہلے اس سے واقف ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد السابحات سے مراد کون ہیں پھر اس کی جانکاری ہوگی انشاءاللہ۔ السبح عربی زبان میں اس کا معنی کیا ہے؟ ایک قدیم لغوی ہیں اور بہت عظیم شخصیت ہیں، بہت عظیم عالم دین بھی ہیں، احمد ابن فارس رحمہ اللہ، 395 ہجری سن وفات ہے۔ ان کی ایک معجم ہے، معجم مقاییس اللغہ، بہت ہی عمدہ جو ہے معجم ہے۔ اس میں انہوں نے السبح اس کا بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ 2 معنی آتے ہیں بنیادی طور پر۔ اس کا ایک معنی آتا ہے یعنی من جنس العبادہ، اس کا ایک معنی وہ ہے جو عبادت کی جنس سے ہے، جیسے کہتے ہیں الصبح، الصبح تو کہتے ہیں ای الصلاح، یعنی نفل نمازیں وہ مراد ہوتی ہیں۔ اور ایک ہے انہوں نے کہا کہ من جنس السعی، السعی کہتے ہیں آدمی کا دوڑ دھوپ کرنا، ادھر ادھر جانا، ایک حرکت، ایک تیزی، اپنے کام کاج کے لیے ادھر سے ادھر جانا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ اس کی بنیادی طور پر 2 معنی آتے ہیں۔ جو عبادت کی جن سے ہیں اسے الصبح تو کہتے ہیں، اور جو السعی جسے میں نے ابھی معنی اس کا بتایا اس کی اگر جن سے ہو تو وہ ہے یعنی الصبح السباحۃ، یعنی تیراکی یا آگے بڑھنا، تیز رفتاری سے جانا، مشغول رہنا، یہ سب اس کے اندر معانی آتے ہیں۔ علامہ راغب الاصبہانی رحمہ اللہ مفردات القرآن میں انہوں نے اس کا یوں کہیے کہ جو ہے مزید معنی کہنے کے بجائے مزید تفصیل انہوں نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ عربی زبان میں السبح کہتے ہیں یعنی مر السریع، المر السریع، المر السریع کہتے ہیں تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنا، اچانک یہاں سے وہاں نکل جانا، یہ اس کا بنیادی معنی انہوں نے بتایا۔ ایک اور بنیادی معنی بھی انہوں نے یہ بتایا کہ کہا کہ سرعت الذہاب فی العمل، یعنی کسی کام کو انجام دینے کے لیے نہایت تیزی کے ساتھ نکل جانا، یہاں سے ادھر آنا جانا، یہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے آپ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دن رات اور شمس و قمر کی تخلیق فرمائی، یہ سب اپنے اپنے مدار میں یعنی تیرتے پھرتے ہیں۔ آپ دیکھیں فلکیات کو، آپ دیکھیں جو سیارے ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں، یہ دراصل ایک طرح کی تیراکی ہے ان کی۔ اسی لیے علامہ راغب الاصبہانی رحمہ اللہ نے اس کا جو بنیادی معنی بتایا ہے یعنی المر السریع فی الہواء وفی الماء، ایسے انہوں نے معنی بتایا ہے، یعنی پانی میں بھی اور جو ہے ہوا میں بھی، یہ دونوں باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ یعنی عربی زبان میں کہتے ہیں العوم فی الماء، یعنی پانی میں غوطہ لگانا اور تیراکی جو ہے وہ اس کی بنیادی معنی ہے۔ تو السبح کا یہ جو بنیادی معنی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ علامہ راغب الاصبہانی نے کہا یعنی سرعت الذہاب فی العمل، اپنے کام کو انجام دینے کے لیے بھی تیز رفتاری سے جانا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا رسول اللہ سے خطاب کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ المزمل کے آغاز میں ہے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ سبحا کیا معنی ہے؟
سبحان کے معنی آتی ہیں شغلاً، حالانکہ شغل جو مشغولیات ہم جو کہتے ہیں وہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح میں بیان فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا، شغلتنا، تو مشغولیت کی جو بات آتی ہے عربی زبان میں شغلہ کے اندر، قرآن نے جس معنی میں استعمال کیا ہے اس آیت کریمہ میں، یعنی ایک آدمی کے ذمے میں ایک کام ہے، اس کی مسئولیت میں ایک کام ہے، ایک مسئولیت ہے، اس کو انجام دینے کے بجائے دوسری کام کی طرف، دوسرے کام اس کو مشغول کر دیا ہے، تو اس کے لیے وہ لفظ آتا ہے۔ لیکن سبحن یہاں وہ بتانے کے لیے نہیں، آدمی کی ایک سنجیدہ مشغولیات بتانے کے لیے۔ تو رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، دن بھر کی ایک آپ کی جو مشغولیات ہیں، گھریلو کام کاج ہیں، دیگر مصروفیات ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام ہیں، یہ سب کچھ، تو اس کو بتانے کے لیے سبحان، یعنی وہ اتنی تیزی ہے، کتنے سرگرم رہتے ہیں کہ دیکھتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک کام ہونے کے بعد دوسرے کام، دوسرے سے تیسرا کام، یعنی مستقل مشغولیات جڑی ہوئی ہیں، یہ معنی ہوتا ہے وہاں پر۔ تو اس آیت کریمہ میں اب یہاں پر جانیے آپ کہ والسابحات سبحا، قسم ہے تیرنے پھرنے والوں کی، اور کون مراد ہیں؟ حافظ امام المفسرین ابو القاسم ابو جعفر محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، انہوں نے جو میں نے پچھلی 2 نشستوں میں جو بات کہی ہے کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اس سے مراد جو معانی انہوں نے بتائے ہیں تفصیل کے ساتھ، یعنی ایک معنی انہوں نے بتایا کہ الملائکہ، ایک معنی انہوں نے بتایا کہ النجوم، ایک معنی انہوں نے بتایا کہ یعنی جو القوس، جو ایک مجاہد جو ہے جو تیر کمان سے چھوڑتا ہے، تو اسی طرح سے خود النفس مراد ہے، الموت مراد ہے، جو سارے معانی انہوں نے بتائے ہیں، اور میں نے تفصیل سے ذکر کر دیا ہے کہ سارے معانی اس پہ منطبق ہو سکتے ہیں، اس کی وسعت میں آتے ہیں، جیسے کہ علامہ ابن القیم کے حوالے سے میں نے کہا تھا رحمہ اللہ، ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے۔ تو ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محمد ابن مجاہد ابن جبر، مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد الملائکہ ہے، جو آسمان سے وحی لے کر کے نازل ہوتے ہیں رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، یا دیگر احکامات یا دیگر امور کے لیے اوپر سے نیچے آتے ہیں، جو جس تیزی سے آتے ہیں، یہ اس کا معنی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی معنی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے میں، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک بندوں کے اعمال پہنچانے میں، وہ اتنی تیز رفتاری ان کے اندر موجود ہے۔ اب غور کر کے دیکھیے خولہ بنت سعد جو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جو سورۃ المجادلہ کی پہلے آیت کریمہ ہے، جبرائیل علیہ السلام کتنی تیز رفتاری سے وحی لے کر کے آئے، ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ وہ اللہ کے رسول سے شکایت کر رہی تھی اور اچانک وحی نازل ہو گئی، یعنی جبریل نے کتنی سرعت کے ساتھ آئے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سنا آپ کی بات رب العالمین، لیکن رب العالمین نے ایک ملک کو جو قوت عطا فرمائی ہے، کتنی تیز رفتاری سے وہ آئے اور آ کر کے وہیں کھڑے کھڑے آپ کو جو وہی سنا دیے۔ ایسے ہم بہت تفصیلات دیکھ سکتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ السابحات سے مراد کون ہے؟ کہا کہ الملائکہ۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے انہی اہل علم سے وہ سارے اقوال نقل کیے ہیں، یعنی کہا کہ اس سے مراد النجوم ہے، جو یہاں سے وہاں تیز رفتاری سے جاتے ہیں، کہا کہ اس سے مراد وہ جو گھوڑے ہیں، السابح کہتے ہیں عربی زبان میں اس تیز رفتار گھوڑے کو، جس کے جو ہاتھ ہیں سامنے کے، جو اس کے جو ہاتھ ہوتے ہیں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے پیچھے کے اس کے جو ہاتھ ہوتے ہیں اور سامنے کے اس کے جو پیر ہوتے ہیں، تیز رفتاری کے ساتھ پیچھے کے ہاتھوں کو وہ اتنی رفتار میں لے کر آتا ہے وہ کہ بہت جلد آگے چھلانگ لگاتا ہے۔ بہرحال یہ ساری جو تفصیلات النازعات الناشطات میں آئے ہیں، وہ سب تفصیلات کو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے السابحات کی قسم کھائی ہے، یعنی اقسم بالسابحات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سابحات کی قسم کھائی ہے کہ اقسم بالسابحات سبحا من خلقی، اس کی مخلوق میں کون کون سابحات ہیں اللہ نے قسم کھائی ہے۔ وَلَمْ يَخْصُصْ مِنْ ذَلِكَ بَعْضًا دُونَ بَعْض، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کی تخصیص نہیں کی کہ یہاں مراد ملائکہ ہیں، یہاں مراد وہ قوس ہے، یہاں مراد وہ خیل وہ گھوڑے ہیں، یہاں مراد وہ نجوم ہیں، وہ ستارے ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخصیص نہیں کی، تفصیل نہیں بتائی رب العالمین نے، صرف اللہ نے سابحات کی قسم کھائی ہے۔ تو ایسی صورت میں ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا فَذَلِكَ كُلُّ سابح، کہا کہ ہر سابح، اس کی تفصیلات میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اسی کو راجح قرار دیتے ہیں کہ اس کے اندر عموم یعنی شمولیت سب چیزیں اس کے اندر ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دیگر مفسرین بھی آپ کے ہم آہنگ ہی ہیں، لیکن جو اولیت دیتے ہیں وہ ملائکہ ہی کو دیتے ہیں، اسی لیے جو بھی مفسرین جنہوں نے متوسط درجے کی تفاسیر لکھی ہیں یا جنہوں نے مختصر تفسیریں لکھی ہیں، انہوں نے تو راجح کے طور پر یا اولیت کے طور پر کہیے زیادہ مناسب لفظ رہے گا، ملائکہ ہی کو انہوں نے لکھا ہے۔
جنہوں نے مفصل کلام کیا ہے انہوں نے تو ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں. اگر آپ تفسیر ابن جریر الطبری کو دیکھیں گے، اگر آپ ابن کثیر کو دیکھیں گے، ابن عطیہ کو دیکھیں گے، اور علامہ قرطبی کو دیکھیں گے رحمہم اللہ اجمعین، یا جو بھی اس طرح کے جو مفسرین جو مفصل کلام کرتے ہیں، وہ سارے معانی لکھتے ہیں، ساری امور لکھتے ہیں. لیکن اگر آپ عربی زبان کی یا اردو زبان کی مختصر تفاسیر یا جو متوسط درجے کی بھی تفسیریں ہیں، وہ عمومی طور پر اولیت جو اسی کو رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے وہ. بہرحال، تو اس آیت کریمہ میں یہ بات معلوم ہوئی کہ سب اس کے اندر داخل ہیں. یہ اور بات ہے کہ اولیت کے طور پر الملائکہ اس کے اندر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والسابحات سبحا. اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فالسابقات سبقا. فالسابقات سبقا اس آیت کریمہ کی تفسیر ہونے سے پہلے ایک دقیق بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دیکھیں والنازعات غرقا والناشطات نشطا، تیسری آیت میں کہا والسابحات سبحا، لیکن چوتھی آیت کریمہ میں کہا فالسابقات سبقا. اس میں جو فا داخل ہوا ہے، اس میں ایک دقیق بات یہ آتی ہے، جیسے کہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے التحریر و تنویر میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، قرآن مجید عربی زبان میں ہے، عربی زبان کی اسالیب ہیں. یہ بات ہے کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یہ دونوں اس میں ایک تغایر ہے، یعنی اس میں دو صنف بتائے گئے ہیں، یعنی دو نوع بتائے گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ والنازعات غرقا، بھلے ہی اگر آپ اس کو کافروں کی تخصیص کرتے ہیں کہ کافروں کی جان بہت ہی شدت کے ساتھ لی جاتی ہے، اور والناشطات نشطا، بہت ہی نشیط ہو کر کے، چستی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، نہایت سہل کے ساتھ ایک مسلمان کی روح قبض کرتے ہیں. یا تو یہ معنی لیا جائے یا یہ معنی لیا جائے کہ عموم رکھتے ہوئے کہ جو ہے ملائکہ جو روح قبض کرتے ہیں، کبھی شدت کے ساتھ کچھ لوگوں کی، کبھی آسانی کے ساتھ کچھ لوگوں کی، تو کسی طور پر بھی ہو، لیکن ایک دو نوع ہیں، دو الگ الگ کیفیتیں ہیں. لیکن والسابحات سبحا کے بعد فالسابقات سبقا، یہ فا اس لیے داخل کیا گیا ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ ایک الگ نوع نہیں ہے، بلکہ وہ ایک قسم ہے، اس کا ایک حصہ ہے وہ. یعنی سابقات کون ہیں؟ سابقات وہی ہیں جو سابحات ہیں. سابحات ہی کا ایک عمل ہے وہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے سورۃ الصافات میں بیان فرمایا والصافات صفا، اس کے بعد کہا کہ فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. یہ فالزاجرات زجرا کون ہے؟ فالتالیات ذکرا کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو والصافات صفا ہیں. تو فا داخل کر کے اس بات کی طرف لطیف اشارہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اسی کا حصہ ہیں، وہی ہیں، ان کا ایک اور عمل ہے وہ. یہ واللہ اعلم، یہ انہوں نے ایک بات لکھی ہے. بہرحال، اب اگر ہم آگے اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فالسابقات سبقا. عربی زبان میں السبق، السبق، اس کا جو معنی ہے بنیادی طور پر احمد ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس کا بنیادی معنی یہ ہے کہ التقدیم، یعنی یدل علی التقدیم، یعنی بس پیش رفت جسے کہتے ہیں، آگے بڑھنا، یہ اس کا بنیادی معنی ہے. عربی زبان میں عمومی طور پر السبق اس کو بھی کہتے ہیں جو ایک سے چار پانچ لوگ ہوں اور تیز رفتاری دکھانے کے لیے جو دوڑ ہو یا کوئی بھی مسابقہ ہو، کوئی بھی قسم ہو، ایک شرط رکھی جاتی ہے کہ جو اس کو پوری کرے گا وہ اس کے لیے یہ بات ہوگی. گویا کہ ایک تسابق کا مادہ پیدا کیا جاتا ہے کہ کون آگے ایک دوسرے سے آگے بڑھے گا. تو السبق کہتے ہیں اس شرط کو. تو عربی زبان میں سبق کا جو تفصیلی طور پر اگر ہم قرآن مجید میں اس کے معانی دیکھیں گے تو متعدد معانی ہیں اس کے. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا، کہ بس جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ التقدیم، جو مطلب کسی چیز کو آگے بڑھانا یا جو چیز ہم سے آگے پہلے گزر چکی ہے. دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر میں بیان فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پیش رفت کی، جو ہم سے آگے بڑھ گئے، جو ہم سے آگے نکل گئے، زمانی اعتبار سے جو ہم سے آگے ہیں. تو اس کا ایک بنیادی معنی یہ ہے. لیکن استباق باب یعنی افتعال سے، یعنی باہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یعنی ایک دوسرے کا مسابقہ، ایک دوسرے کے ساتھ مسابقہ، یعنی ایک سے دو سے زائد لوگ ہوں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جو عناصر ہوتے ہیں وہ اس کے اندر معنی آتا ہے. جیسے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان فرمایا واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر. واستبق الباب، یوسف علیہ السلام اور امرأۃ العزیز دونوں کے دونوں آگے بڑھنے لگے اور دروازے تک پہنچے. تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو کیفیت ہے وہ بتلانا وہاں پر مقصود ہے. لیکن قرآن آیات کی روشنی میں یعنی استباق صرف کسی کے ہوتے ہوئے ان کے مقابل میں ہی آ کر آگے بڑھنا،
یہ معنی نہیں آتا ہے، بلکہ یہ معنی بھی آتا ہے اس میں کہ آدمی اپنے تئیں بس نیکی کے کام میں آگے بڑھتے رہے، ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ اس کے صف میں کوئی اور بھی ہوں، اپنے تئیں اپنے حساب سے، اپنی قدرت کے بغیر بقدر، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنے اندر جو اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس اعتبار سے اپنا ایک میدان طے کرتا ہے اور ایک اعتبار سے ایک سبقت کرتے جاتے رہتا ہے، آگے بڑھتے جاتے رہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہا رب العالمین نے۔ اس میں تسابق کا معنی بھی آتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، لیکن ذاتی طور پر ایک شخص اپنے اتنے آگے بڑھے وہ بھی اس کے اندر معنی آتا ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا فرق رکھا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ہے سارعو، ایک جگہ پر ہے سابقو، تو سابقو کے اندر جو معنی آتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی آگے نکل کے جائیں، اپنے حساب سے بھی وہ آگے نکل سکتا ہے۔ یعنی اس طرح سے ایک مقابلہ ہوتا ہے دوڑ کا، اس میں ایک آدمی تو نہیں کھڑا ہوتا ہے نا، تو وہ مثال لا کر کے یہاں تطبیق نہیں دینی چاہیے، اس کی واقعیت یہاں نہیں ہوتی ہے۔ ایک شخص اپنی طاقت کے بقدر اکیلا ہے اور اپنے تئیں عبادت کر رہا ہے تو وہ بھی اس سے وہی خطاب ہے۔ آپ فرق دیکھنا چاہیں تو ایک آیت کریمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورۃ المؤمنون میں کہ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ کافروں سے متعلق اللہ نے بات کہی ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، الخیرات سے مراد وہاں پر دنیاوی مال و دولت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کو لپکنے کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے مسارعت کرتے ہیں، مطلب اپنے اپنے تئیں آگے بڑھتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہم لہا سابقون، ایک دوسرے سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گویا کہ وہاں دو الگ الگ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ یہ بتانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے اتنی ساری تفصیلات رکھی ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ سے مراد کون ہے؟ فالسابقات سبقا، وہی بات آئے گی کہ کیا ملائکہ مراد ہیں، النجوم مراد ہیں کہ ایک نجم ایک ستارہ دوسرے سیارے سے آگے بڑھ رہا ہے، یا وہ گھوڑے جو جہاد کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں کیا وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں، یا جو ہے السابحات سے مراد ایک معنی کشتیوں کا بھی لیا جاتا ہے، اس میں مسابقے کے بجائے وہ خود اپنی رفتار میں آگے بڑھتے رہتے، تیرتے رہتی ہیں، تو سب معانی بھی اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ اولیت اگر دیکھا جائے، مراد اگر دیکھا جائے، اور آیاتوں کا سیاق سباق دیکھا جائے، مقصدیت اگر دیکھی جائے، تو پھر وہ ملائکہ یقیناً جو ہے اغلب ہیں اولیت کے اعتبار سے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی تفصیلات میں سب چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ رب العالمین نے تخصیص نہیں کی ہے، جیسے کہ ابن جریر الطبری نے کہا رحمہ اللہ۔ تو فالسابقات سبقا سے مراد وہ ملائکہ ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اولیت کے اعتبار سے اس کو ذہن میں رکھ کر کے چلیں کہ وہ ملائکہ ہیں جو وہ ملائکہ نہیں بلکہ کل کے کل ملائکہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اس کو قبول کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کے نفاذ میں وہ اتنی سبقت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ التحریم میں بیان فرمایا کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آ جائے نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کہا ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يستكبرون عن عبادته، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہ وہ تکبر کرتے ہیں، ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ عمل کرتے 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 تھک جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی بڑی بات ان کے تعلق سے بیان فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت سے تھکتے نہیں ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ فطور آتا ہے کہ ایک زمانہ آ جاتا ہے اور اس سے ملل پیدا ہو جاتا ہے، بیزارگی پیدا ہو جاتی ہے، ایسا بھی نہیں، مسلسل کیے جاتے ہیں اور بہت ہی شوق اور رغبت سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ان کی بات بیان فرمائی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں الملائکہ اولیت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ملائکہ میں سبقت کا جو مادہ ہے وہ ہر طرح سے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو وحی ہوتی ہے، شیطان قبل اس کے کہ جو ہے مطلب یعنی اس بات کو چوری کرنے کی کوشش کرے، اس سے قبل وہ باتیں وہ نبی تک پہنچا دیتے ہیں، مطلب کسی طرح کا کوئی اس میں آمیزش نہیں ہوتی، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح سے ملائکہ میں سبقت کا ایک مادہ یہ بھی ہے، اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے کہ میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تذکیر کے لیے، وعظ کے لیے، اللہ کی کتاب کی تعلیم کے لیے، شریعت کو پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ ہم میں سے جو اخلاص، جو عبادتیں، جو شریعت کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہماری نیکیوں کو لے کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے بھی سبقت کرتے ہیں۔ ایک کون اس مجلس کی خبر اللہ کو دے گا؟ کون اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کی خبر اللہ کو دے گا؟ آپ کے علم میں وہ حدیث ہونی چاہیے
جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کی کتاب الاذان میں لے کر آئے ہیں کہ ایک تابعی ہے، کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا، یحییٰ ابن خلاد ابن رافع۔ یحییٰ ابن خلاد ابن رافع کبار تابعین میں سے ہیں، بلکہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ کہ لہو رؤیا، کہ جب ان کی ولادت ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام کے پاس لے کر آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن تھے، ان کی تحنیک ہوئی تھی۔ تحنیک کہتے ہیں یعنی کچھ میٹھا وغیرہ لے کے جو ہے بچے کا جو حنک ہوتا ہے وہاں لگاتے ہیں اوپر کے حصے کو، بس وہ چوستا رہے، اس کی جو مٹھاس ہے۔ تو تحنیک اللہ کے رسول سے کروائی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ یحییٰ ابن خلاد کبار تابعین میں سے 70 ہجری سے وفات ہے ان کا، صحیح مسلم کے علاوہ کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں۔ وہ صحابی رسول بلکہ ان کے سگے چچا بھی ہیں، رفاعہ ابن رافع رضی اللہ عنہ۔ عہد خلافت معاویہ میں آپ کا جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی دور حکومت میں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ تو رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ، ان کی بھی جو ہے صحیح مسلم کے علاوہ کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں۔ رفاعہ ابن رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ علیہ السلام رکوع میں گئے، رکوع سے سر اٹھائے، اٹھانے کے بعد کہا سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی اللہ نے اس کی تعریف کو سنا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص سے مراد کون ہے، وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، یعنی خود وہ رفاعہ بن رافع، کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اتنے عجیب کلمات اور بلند آواز سے آپ نے کہا تھا۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من المتکلم، کس نے گفتگو کی؟ خاموش رہ گئی، سہم گئے، پتہ نہیں مجھ سے کیا نادانی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبوها اول۔ سبحان اللہ، میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو میں نے دیکھا، 30 سے زائد فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ لپک رہے تھے، تیزی دکھا رہے تھے، ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو لکھے اللہ تک لے کے جا کے پہنچائے۔ سبحان اللہ، فالسابقات سبقہ، یہ بھی ایک سبقت ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ ملائکہ کا معاملہ ہے۔ لیکن دیکھیے آخری بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہمارے پاس جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ فی سائر الاحرف الماضیہ، کہا کہ جو ہے میں نے جو والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، جو پہلی آیت کریمہ میں نے جو لکھا ہے وہی بات سب مراد، یعنی کسی کی تخصیص نہیں کر سکتے، یہ آپ نے بات کہی ہے اس جگہ پر بھی۔ ایک نکتے کی بات ہے یہاں پر، جو یعنی محمد ابن صالح ابن العثیمین رحمہ اللہ، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، بلکہ میں نے بہت سارے یعنی مدرسے کے فارغین کو بھی میں نے دیکھا، وہ تعجب اور بڑا افسوس ہوا مجھے کہ شیخ صالح العثیمین کہتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے، اتنی غلط فہمی کیوں ہے؟ وہ ان کے والد ہیں صالح، وہ یقیناً وہ صالح ہیں انشاءاللہ، لیکن جو ہے آپ ان کو صالح مت کے، نام صالح نہیں ہے ان کا، محمد نام ہے ان کا، محمد ابن صالح ابن العثیمین رحمہ اللہ۔ خیر، وہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، اور سورۃ النمل میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو انسان ہے، انسان سے زیادہ جنوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، اور جن سے زیادہ ملائکہ کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے۔ انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی کہا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، یہ سب ملائکہ کی صفات ہیں، اور اس کے لیے کتنی طاقت کی ضرورت ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ آگے بھی بتاؤں گا میں انشاءاللہ آپ کو، فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ کی جو تفسیر ہوگی وہاں بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کریمہ سے استدلال کیا جو سورۃ النمل کی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک۔ یعنی اللہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے ان کی جو قوم کے جو سردار قسم کے لوگ تھے ان سے کہا کہ کون مجھے اس ملکہ سبا کا عرش جو یمن سے ملک شام پہنچنے سے پہلے لے کر آئے گا میرے پاس، وہ قبل اس کے کہ مسلمان ہو کے میرے پاس آئیں، اس سے پہلے ان کا عرش میرے دربار میں حاضر ہو۔ ایک قوی ہیکل جن تھا، قال عفریت من الجن، کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ جو بیٹھے ہیں آپ کے کھڑنے سے پہلے تک کتنی مدت ہوتی ہے اس کی، اللہ اکبر۔ اور کہاں ہے یمن، کہاں ہے ملک شام، جغرافیہ اعتبار سے اٹھا کے دیکھیے آپ، یہ کوئی کارٹون اور کوئی کہانی نہیں ہے، یہ قصہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ کہا کہ جو ہے اتنی کم مدت میں لے کر کے آ جاؤں گا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، ایک تو مجھے اس کی طاقت بھی ہے اور اس میں خرد ورد نہیں کروں گا، جیسے ہی صحیح سالم ویسے لا کر امانت داری سے پہنچاؤں گا میں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، پلک جھپکنے کے اندر میں جو حاضر کر دوں گا میں۔ اس سے مراد کون ہے؟ قال الذي عنده علم من الكتاب،
وہ اس نے کہا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. اس سے متعدد اقوال ملتے ہیں. کچھ مفسرین نے اسے ایک انسان مراد لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک غیبی طور پر طاقت عطا فرمائی تھی, ایک کرامت کے طور پر. لیکن شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مناقشہ کیا ہے کہ اسے انسان مراد نہیں ہو سکتا, اور جو ہے اس سے ایک ملائکہ مراد ہیں, اور انہوں نے اس کی شواہد بیان کی ہیں. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ ملائکہ میں یہ قوت تھی کہ جو ہے قبل ان یرتد الیک طرفک, یعنی پلک جھپکنے کی مدت کتنی ہوتی ہے اندازہ لگائیے آپ. اور اتنا بھاری بھرکم عرش, کرسی, اس کا تخت, اور یمن سے لے کر کے ان کے دربار میں یوں حاضر کرنا, یا اللہ, یعنی یہ آسان بات نہیں ہے. فلما رآہ مستقرا قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. جب دیکھا کہ انہوں نے ان کے عرش ان کے سامنے ہے تو بالکل یعنی جذباتی طور پر ان کی زبان سے الفاظ نکلے کہ هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر, یہ تو میرے رب کا فضل ہے کہ وہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ رہوں گا یا میں اس کی ناشکری کروں گا, یا اللہ. تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یعنی میں نے کہا کہ جو ہے ملائکہ اولیت ہیں, اور وہی جو ہے سیاق سے زیادہ جو ہے مطلب میل کھاتا ہے. ورنہ اس کی وسعت میں یقیناً جو ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے بہت تاکیدی طور پر بہت زور دے کر کے ایک آیت کی تفسیر میں اس نقطے کو انہوں نے لکھا ہے. یقیناً اس کی شمولیت میں سب آ جاتے ہیں, جیسے کہ ابن القیم نے بھی رحمہ اللہ, حالانکہ آپ نے اس کو ملائکہ ہی کی طرف آپ کا رجحان ہے, لیکن اس کی وسعت میں سب آتے ہیں کیونکہ اللہ نے تخصیص نہیں کی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخصیص نہیں کی ہے, اس کی شمولیت میں سب آتے ہیں. انشاءاللہ آنے والی تفسیر میں نشست میں جو فالمدبرات امرا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی باذن اللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ, والدین, کل معاونین, مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے, ہمارے حسنات میں شمار فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.